تھوڑا سا جھجوڑو تو پتہ لگتے تو کھٹمل ہے۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں۔ حمد رب کے لیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ نعمتیں دے کر دونوں عالم کی مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ناز کر اپنے مقدر پہ اے نوع بشر، مل گئے مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، شرفائے امت، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج میں اور آپ خالصتاً اللہ کی محبت، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت، علماء کرام کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرا مالک لم یزل ہم سب کی اس کوشش کو، کاوش کو، محبت کو، جد و جہد کو، جستجو کو، آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چٹیل سا میدان ہے، لیکن یہ وقت دکھائے گا، اور لکھ لیجئے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں سے علم کا، قرآن اور احادیث کا چشمہ جاری رہوگا، اور انشاءاللہ بہت سے قوم کے نونہالوں کے سینوں کے اندر قرآن اور حدیث کو محفوظ کرنے کا یہ جگہ، یہ ادارہ ذریعہ بنے گا، جس ادارے کا اب ہمیں وجود نظر نہیں آ رہا۔ دین کا ہر کام جھونپڑی سے شروع ہوا یا انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا ہے؟ درختوں کے نیچے سے ایسے کام شروع ہوئے، کبھی بھی دین کا کوئی کام بڑی عمارت بلڈنگ سے شروع نہیں ہوا۔ دین کا ہر کام کہیں چھپر پانی گندا نالا کھڑا ہوتا ہوگا، وہاں ابتدا رکھی، اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم بنا دیا۔ انار کے درخت کے نیچے دور دراز یہی کھیت کھلیان ہے، استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے۔ انار کے درخت کے نیچے دو شخص بیٹھے ہیں، ایک استاد ایک شاگرد ہے۔ اللہ نے وہ اخلاص کی برکتوں سے وہ عظمتیں عطا کی کہ اسی انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہونے والا دنیا جانتی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے ادارہ بنا۔ دین کا کام بھی ایسے شروع ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن مجید پڑھنے آتے تھے۔ آقا مولائے کل دانائے سبل ختم الرسول امام الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید انہیں پڑھایا کرتے تھے۔ چند صحابہ ہیں، کوئی عمارت آقا کے پاس نہیں ہے جس کے لیے جنت کو سجایا گیا،
جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا کام کی ابتدا ایسے ہوئی ہے جیسے آج اس چٹیل میدان پر میں اور آپ بیٹھے. ہمارے پاس تو وسائل ہیں، وہاں تو وسائل بھی نہیں دیکھنے. صحابہ آئے دور دراز کے مسافر، قرآن مجید آقا پڑھا رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے، ان کے پاس ایک غلام تھا، نام سالم تھا. کہا کہ ہمارے پاس لڑکا ہے، اسے محبوب کے پاس بھیج دیتے ہیں، خدمت کرے گا آقا کی، آقا کو تکلیف نہیں ہوگی. سالم نام ہے، غلام کو بھیج دیا. 9 سال کی عمر میں بکتے بکاتے پہنچے، آقا کی خدمت میں بھیج دیے. آپ نے قرآن مجید انہیں پڑھانا سکھانا شروع کر دیا. آپ صحابہ کو سکھاتے، وہ سنتے، یاد کرتے. ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب نے فرمایا، ایک محاذ پر روانہ کیا. فرمایا دیکھو امیر اور امامت کی ذمہ داری اسے لگانا جسے سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہو. راستے میں پڑاؤ کیا. آپ نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی بتاؤ، آپ میں سے عمر کا نام سن کے کسی کو ماتھے پہ بل تو نہیں آ رہے؟ جو عمر کا نام سن کے خوش ہوئے سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ. خالی میدان ہے، آپ کی آواز اتنی گونجنی چاہیے کہ پتہ لگے کہ محبوب کے عاشق عمر کے غلام بیٹھے. جو عمر کے نام سے خوش ہوئے محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ. کیونکہ آج کل یہ بیماری بھی عام ہے نا، پتہ نہیں لگتا. بڑے بڑے جبے قبے پہنے ہوں گے اور جب تھوڑا سا جھجوڑو تو پتہ لگتے تو کھٹمل ہے. اسے تو صحابہ کے نام سے بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بیماری عام پھیلتی جا رہی ہے، عام. ہر مسجد میں آپ کو ایسا شخص ضرور ملے گا، ہماری مسجدوں میں ملے گا. ذہن میں انتشار، شکوک و شبہات، فلاں پہ اعتراض، فلاں پہ اعتراض. وہ بدبخت تجھے استنجے کا طریقہ نہیں آتا، اور بدبخت تجھے غسل کے فرائض کا علم نہیں ہے، جو انگلی اٹھاتا ہے ان پہ جن کی بدولت ہمیں دین اور اسلام ملا ہے. تو دیکھ تو صحیح، صحابہ تمہیں تنقید کے لیے نہیں ملے، صحابہ تمہیں تقلید کے لیے ملے. تو تقلید کر، تنقید کرنا تیرا حق بھی نہیں ہے، تیری مجار بھی نہیں ہے، تیری اوقات بھی نہیں ہے کہ تو صحابہ پہ تنقید کرے. بدبخت تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ تو اپنے باپ دادا کو مشکوک کہے گا، تیری نسل مشکوک ہو گئی. تو صحابہ پر تشکیک کا اعلان کرے گا، تیرے اپنے ایمان کا خطرہ بھی ہے، تیری اپنی نسل کا بھی خطرہ ہے کہ تو تحقیق کر. جو صحابہ کی تحقیق کرتا ہے نا، اس کا جواب بڑا خوبصورت علماء نے دیا ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، اس پر کوئی کمزوری مت دکھائی اپنے عقیدے پر. کیا ہے یہ مسجد ہے، مسجد میں کیا پڑھایا جائے گا؟ کیا پڑھاتے ہیں مسجد میں؟ قرآن مجید. کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن کسی ملا کی کتاب ہے؟ قرآن کسی مولوی کی ایجاد ہے؟ قرآن مجید کسی مفتی کی کتاب ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ نے بولا ہے، تب تک کلام اللہ ہے. جبریل لے کر آئے، توجہ سے سنیے گا، جبریل تک پہنچا، کلام اللہ ہے. جبریل محبوب کے سینے ادھر پہ لے کے آئے، تب بھی کلام اللہ ہے. محبوب کے آگے صحابہ کو دیا، اب وہ کلام اللہ نہیں رہا، کتاب اللہ بن گئی. محبوب نے ابو بکر عمر کو دیا، کتاب اللہ بنی ہے. عثمان نے جمع کیا ہے، کتاب اللہ بنی ہے. اللہ سے چلا، کلام اللہ تھا، صحابہ تک پہنچا، ہمارے ہاتھوں تک پہنچا، کتاب اللہ بنی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا میں کہہ دیا، ذالکل کتاب لا ریب فیہ. یہ نہیں کہا کہ اس کلام میں کوئی شک نہیں، اے اللہ یہ تو کلام اللہ تھا، تو نے
کہیں گے ہم کلام اللہ کو تو مانتے ہیں، کتاب اللہ کو نہیں مانتے، اسی لیے میں نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ کلام اللہ میں بھی کوئی شک نہیں۔ وہ کلام اللہ محبوب کے سینے پر آیا، محبوب نے صحابہ کو دے کر کتاب اللہ بنا دیا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو کتاب صحابہ نے محبوب سے لے کر لکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہاں قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن کس کے کون لے کر آیا؟ قرآن آقا سے لے کر مجھ تک، ہماری نسلوں تک، ہمارے آباء و اجداد تک قرآن مجید کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ آپ خوفزدہ ناراض ہیں؟ صحابہ۔ میری شکل اچھی نہیں لگ رہی، یہ دھوپ ہے۔